الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ القاریہ کا ترجمہ پڑھا تھا، تو آج انشاءاللہ ایک اور سورت پڑھتے ہیں۔ یہ سورۃ التکاثر ہے، مکی سورت ہے، اس کی 8 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، الہا اس کا مطلب ہے غافل کر دیا، غافل کر دیا۔ الہا کا معنی کیا ہے؟ غافل کر دیا۔ کم تم کو، الہاکم غافل کر دیا، کم تم کو، تم کو۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو التکاثر، کثرت نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کثرت اور زیادتی نے۔ تکاثر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ مال مجھے مل جائے، یہ چیز مجھے مل جائے، میں اس سے زیادہ مال حاصل کر لوں، یہ تکاثر ہے، کثرت۔ تو غافل کر دیا تم کو التکاثر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش نے، حرص نے، ایک دوسرے سے دنیا کے دین کے معاملات میں نہیں، دنیا کے معاملات میں، مال میں اور دیگر چیزوں میں۔ یہ ہے دین میں آگے بڑھنا، نیکی میں آگے بڑھنا، اس کا تو حکم ہے۔ فاستبقوا الخیرات سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ تو فرمایا، ترجمہ کیا ہو گیا؟ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا۔ کس سے؟ آخرت سے، اللہ سے، دین سے، اسلام سے، نماز سے، روزے سے، نیکی سے غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے، ایک دوسرے سے زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے تمہیں کیا کر دیا؟ غافل۔ آگے اللہ نے ذکر نہیں کیا کس چیز سے غافل کیا، وہ اللہ نے دوسرے مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ مال نے تمہیں قرآن سے، ذکر سے، خیر سے غافل کر دیا، مال نے یہ۔ حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم جا پہنچے، تم نے زیارت کر لی، تم جا پہنچے المقابر، قبروں میں۔ حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم جا پہنچے قبروں میں۔ نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا۔ یہ آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی تو آپ نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ اس کا مال کیا ہے؟ جو اس نے کھا لیا فنا کر دیا، جو اس نے پہن لیا اس نے بسیدہ کر دیا، جو اس نے خرچ کر لیا یہ آگے بھیج لیا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا یہ اس نے آگے بھیج لیا قیامت کے لیے۔ انسان کی حرص یہاں تک ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے پاس 2 وادیاں سونے اور چاندی کی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ تیسری بھی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کی حرص، اس کے پیٹ کو، انسان ابن آدم کے پیٹ کو صرف اور صرف بھرے گی تو مٹی ہی بھرے گی، اس کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ کثرت مال، مال کو زیادہ کرنا، اس کی حرص ختم نہیں ہوتی۔ یہ قبروں میں بھی چلا جائے تو اس کی حرص یہ ہے۔ تو حتیٰ یہاں تک کہ زرتم المقابر، تم جا پہنچے المقابر، قبروں میں۔ کلا، ہرگز نہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ سوف تعلمون، ضرور تم جان لو گے۔ سوف کا عام طور پہ ترجمہ ہوتا ہے ان قریب، لیکن یہ آتا ہے تاکید کے لیے بھی،
یہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے، تاکید کا یہاں ترجمہ کرنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ کلا یہ اصل میں ہوتا ہے لفظ یہ بھی تاکید کے لیے ہی ہے۔ تو کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون ضرور تم جان لو گے، یا ان قریب تم جان لو گے کہ اصل زندگی کیا ہے، اصل بات ہے کیا۔ فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، ثم پھر کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے، ضرور تم جان لو گے، کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون علم الیقین، لو تعلم اگر تم جان لو، علم الیقین یقین کا جاننا، یقینی جاننا، اگر تم جان لو علم الیقین یقین کا جاننا تو کیا ہوگا، لترون الجحیم ضرور بالضرور تم دیکھو گے الجحیم جہنم کو۔ اگر تمہیں یقین حاصل ہو جائے، معلوم ہو جائے یقینی طور پر، تو پھر تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھ لو گے۔ ثم لترونها پھر تم ضرور بالضرور دیکھو گے ہاں اس کو، عین الیقین یقین کی آنکھ سے دیکھنا، ایسا دیکھنا جو یقینی آنکھ سے ہو۔ آج تو تم کہتے ہو نا مال 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 مال، اور نماز کی کوئی فکر نہیں، روزے کی کوئی فکر نہیں، دنیا میں لگے ہوئے ہو، تو جب تمہیں یقینی علم آئے گا تو تمہارے سامنے جہنم ہوگی، اور پھر علم یقین سے بڑھ کر یقین کی آنکھ کا دیکھنا بھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ثم لتسألن پھر ضرور بھی ضرور تم سے پوچھا جائے گا، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے متعلق، ثم لتسألن پھر تم سے ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے متعلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی، آپ نکلے، ابو بکر کے گھر چلتے ہیں، کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا۔ دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بھوکے ہیں، کہا چلیں دونوں عمر کے پاس چلتے ہیں۔ عمر سے ملاقات ہوئی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھوک لگی ہے۔ دوسری طرح بھی ہے، یعنی کہ ابو بکر عمر دونوں نکلے، اللہ کے رسول کے پاس گئے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے، آپ مجھے بھی دیکھ لو بھوک لگی ہے۔ تو چلتے چلاتے آخر کار نبی علیہ السلام ایک صحابی کے باغ میں پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں پیش کی گئیں، ابو بکر عمر نے کھائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ بھوک لگی ہے نبی علیہ السلام کو، صدیق کو، فاروق کو ضرورت ہے کھانے کی، ضرورت کے مطابق ہی کھانا کھایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے کھایا، اس کے بارے میں بھی اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر رہتی تھی قیامت کی۔ تو اس لیے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بیان کی ہے۔ اس نے تو انسانوں کو غافل ہی کر رکھا ہے، ان کو یقین نہیں آ رہا، ان کو یقین آ جائے گا جب ایسے ہی دنیا میں کرتے رہیں گے، تو پھر ان کو سامنے جب جہنم دسے گی یا نظر آئے گی دیکھیں العیاذ باللہ، تو ان کو معلوم ہو جائے گا۔ ایک ہوتا ہے علم، ایک ہے یقینی علم، ایک ہے آنکھوں دیکھا حال، ان میں فرق ہے۔ علم یہ ہے آپ کو بتا دیا یہ چیز ایسے ہے ایسے ہے، آپ کو تھوڑا سا آپ اس میں مبتلا ہوئے، آپ کو پتہ چلا یہ واقعی بات ہے، جب آپ نے اس کو دیکھ لیا تو وہ کیا ہو گیا، عین الیقین۔ تو آج تو تم سمجھتے ہو کہ بس یہ ان کا کام ہی ہے کہ جہنم کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، آخرت ہے قبر ہے، تو قیامت کے دن تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو ترجمہ ایک دفعہ اور دیکھ لیتے ہیں، الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی حرص نے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ہرگز نہیں، ضرور تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں، ضرور تم جان لو گے، ہرگز نہیں، لو تعلمون اگر تم جان لو، یقین کا جاننا،
تو تم ضرور بھی ضرور دیکھو گے جہنم کو، پھر ضرور بھی ضرور دیکھو گے تم اس کو عین الیقین، یقین کی آنکھ کا دیکھنا، پھر ضرور ضرور تم سے پوچھ گچھ کی جائے گی، تم سے سوال کیا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ نعیم نعمتیں، یہ لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھی دعا لیں، آسانی انشاءاللہ۔